2026 اور 2027 کے اندر اگر آپ کوئی زمین خرید لیتے ہیں، کوئی مکان، کوئی پلاٹ، کوئی زرعی زمین خریدتے ہیں تو رجسٹری کروانی پڑتی ہے۔ رجسٹری کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا میں آپ کو فوراً شارٹ سے ٹائم میں بتا دیتا ہوں۔ سیکھ لیں، کبھی کوئی خرید رہا ہو یا آپ نے خود خریدنی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے خریدنے والا اور بیچنے والا کتنا کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ رجسٹری کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جب کوئی پراپرٹی لینی ہے نا تو اس کا کوشش کریں کہ ایک ڈی سی ریٹ ہوتا ہے۔ ڈی سی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے سرکاری طور پہ ہر علاقے کی ایک کم از کم قیمت فکس کی ہوتی ہے کہ اس علاقے کے اندر مرلہ اتنے کا ہم فکس کرتے ہیں، گورنمنٹ ہی فکس کر دیتی ہے۔ تو کم از کم جو ریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر رجسٹری عام طور پہ کروائی جاتی ہے۔ یہ آپ کی سویٹ ویل ہے کہ آپ وہ کم از کم ریٹ پہ رجسٹری کروائیں، یا آپ چاہیں تو جو اصل ریٹ ہے آپ کا ہو سکتا ہے وہ بہت مہنگا آپ نے خریدا ہو تو اسی پہ بھی آپ کروا سکتے ہیں، اس پہ کروائیں گے تو آپ کو ٹیکس زیادہ پڑے گا۔ بہرحال منیمم جو ڈی سی ریٹ ہے نا پر مرلہ اس سے کم پہ نہیں ہو سکتی، وہ معلوم کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ ٹیکس دینے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے سٹامپ ڈیوٹی۔ یہ سٹامپ ڈیوٹی جو ہوتی ہے نا، سٹامپ ڈیوٹی بھی اسے کہتے ہیں، یہ 1% ہوتی ہے، پہلے زیادہ تھی، اب 1% آپ کو پنجاب کے اندر پے کرنا پڑتی ہے۔ دوسرا، اس کے اندر آپ کو رجسٹریشن فیس پے کرنی پڑتی ہے۔ رجسٹریشن فیس 500 روپیہ ہوتی ہے، لیکن 5 لاکھ تک اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو پھر 500 ہے، ادروائز 1000 ہے، 1000 ہی لگا لیں، 1000 روپیہ آپ کو رجسٹریشن فیس پے کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے میونسپل کمیٹی کی یا ٹی ایم اے کی، تحصیل ایڈمنسٹریشن کی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی فیس بھی ہوتی ہے، وہ بھی 1% ہوتی ہے۔ 1% آپ نے پے کرنی، کہتے ہیں کینٹ میں سے اگر آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو 3% ہوتی ہے، عام جگہ سے آپ لیتے ہیں تو آپ کو 1% پے کرنا پڑتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک انتقال کی فیس ہوتی ہے، 600 روپیہ صرف ہوتی ہے۔ تو مین جو خرچہ ابھی تک ہوا وہ تو ہے سب سے پہلے سٹامپ ڈیوٹی 1%، اور دوسرا تحصیل والی جو فیس ہے یا ڈسٹرکٹ والی جو فیس ہے، ٹی ایم اے کی جو فیس ہے وہ 1%، 1% 2% ہو گیا مین، باقی تو 500,000 کی کوئی بات ہی نہیں۔ اچھا جی، 2% ہو گیا۔ اس کے بعد مین جو فیس ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے بائر اور سیلر جو ایف بی آر چارج کرتا ہے۔ ایف بی آر کون سی فیس چارج کرتا ہے، کون سا ٹیکس چارج کرتا ہے؟ وہ ٹیکس ہوتا ہے 236K کا اور 236C کا۔ 236K کا جو ٹیکس ہے نا یہ خریدنے والا پے کرتا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، ریڈیوس کر کے بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ کتنا؟ 1.25، 1.25%، سوا کہہ لیں اسے، 1.25 کہہ لیں، 1.25 کہہ لیں، تو یہ معمولی سا ٹیکس یہ بھی ہے۔ پہلے 1% وہ سٹامپ ڈیوٹی میں نے بتائی، پھر ٹی ایم اے کی فیس بھی میں نے بتا دی کہ 1%، اور اب یہ 1% سے تھوڑا سا زیادہ یعنی 1.25% آپ کو پے کرنا پڑے گا 236K کا ٹیکس۔ 236K کا ٹیکس کون پے کرتا ہے؟ جو بندہ خرید رہا ہے پراپرٹی، یہ ایف بی آر کا ٹیکس بھی اس کو کہتے ہیں۔ فائلر ہے اگر کوئی بندہ، تو اگر نان فائلر ہے تو پھر اس کو 10.5%، کہاں 1.25 اور کہاں پہ جناب 10.5، بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے فائلر ہو جانا چاہیے اگر پراپرٹی خریدنی ہے۔ دوسرا ٹیکس جو ایف بی آر چارج کرتا ہے وہ بیچنے والے سے چارج کرتا ہے، وہ 236C کا ٹیکس ہوتا ہے۔ 236C کا ٹیکس ہمیشہ بیچنے والا جو ہے وہ پے کرتا ہے، اور بیچنے والا جب پے کرتا ہے اس کو تھوڑا سا کمپیریٹیولی زیادہ ہے، وہ ہے 2.75%، یعنی 2.75 کہہ لیں اس کو، 2.75% ٹیکس ہوتا ہے وہ بیچنے والا پے کرتا ہے۔ اور اگر وہ فائلر ہو، اگر نان فائلر ہے تو اس کو یہ پڑے گا جناب 11.5%، بہت زیادہ ہے، فائلر ہو جانا چاہیے۔ عام طور پر ڈنڈی یہ ماری جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ بیچ رہا ہوتا ہے پراپرٹی تو اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ لکھتے ہیں، اس کے اندر لکھتے ہیں رجسٹری کا سارا خرچہ جو ہے نا وہ خریدار پے کرے گا۔ کیا زیادتی بات، جب ایک ٹیکس ہے ہی بیچنے والے کو لگتا ہے، ایک خریدنے والے کو، تو سارا جو خرچہ ہے وہ کیوں پے کرے گا جی؟ یہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور خریدنے والا ہی دونوں ٹیکس پے کر دیتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ جو بیچنے والے کو ٹیکس پڑتا ہے بیچنے والے کو ہی دینا چاہیے، خریدنے والے کا وہ خریدنے والا دے گا۔ اس میں ایک اور ہوتا ہے پیلرا کی فیس بھی کہتے ہیں اس کو، اراضی ریکارڈ سینٹر کی، ان کی بھی ایک فیس ہوتی ہے۔ 5 لاکھ تک اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں نا تو اس کی 3300 روپیہ صرف فیس ہے، تو اگر اس سے زیادہ ہو تو 1%، 0.1% یہ ان کو بھی دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک فیس ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی مکان خرید رہے ہیں نا تو اصول یہ ہوتا ہے کہ
کہ اگر کوئی مکان بنا ہوا ہے تو اس کا پہلے نقشہ اپروو کروانا ہوتا ہے TMA سے، تو میونسپل کمیٹی والوں سے. اگر وہ نقشہ اپروو نہیں تو پھر آپ کو وہ بھی رجسٹری کرواتے وہ 2% ٹیکس وہ بھی پڑ سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہی ٹیکس ہوتے ہیں مین جو میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں. 2026 کے اندر یا 2027 کے اندر اگر رجسٹری کروانی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مین ٹیکس یہی ہوتے ہیں. خود بھی کیلکولیشن کر کے حساب کتاب لگا کے جائیں، کروائیں جس سے مرضی، کسی وکیل صاحب کی سروسز لیں، بہت اچھی بات ہے. ٹیکس تو یہی رہیں گے لیکن ایٹ لیسٹ وکیل صاحب آپ کو ڈرافٹ اچھا بنا دیں، ایگریمنٹ اچھا بنا دیں. کل کو رولا بنا تو پھر آپ کا وہ کام آئے گا، وکیل صاحب سے لکھوایا ہو تو وکیل صاحب کو بھی ریزنیبل فیس دیا کریں. پھر بعض دفعہ وکلا گلا بھی کرتے ہیں کہ مدثر بھائی آپ سارا کچھ صاف ہی بتا دیتے ہیں، وہ کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں آ کے پہلے ہی سارا کچھ بتاتے ہیں، ہم کیا بات کریں. پھر کلائنٹ کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. تو دیکھیں پتہ ہوتا ہے، بتاتا ہوں میں تو ایمانداری سے بتاتا ہوں، لیکن اب کلائنٹ کو نصیحت بھی کرتا ہوں ساتھ کہ وکیل صاحب کو فیس دیکھو، خدمت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، ٹائم دے رہے ہیں آپ کو، ان کو بھی فیس ریزنیبل پے کر دیا کریں تاکہ پھر میرے ساتھ کوئی شکوہ نہ کریں.